পাবলিকে আমি মেহেদী হাসান তুলে ধরছি। দেখতে পাচ্ছেন পুলিশের সাথে বচসা হওয়ার পরেই একেবারে 7 পয়েন্ট পুরো জাম করে একেবারে ওয়াকফ সংশোধনী বিল 2024 বাতিলের প্রতিবাদে তারা নেমেছে। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। ওয়াকফ সংশোধনী বিল বাতিল করা সহ একাধিক ইস্যুতে তারা কলকাতা পুরো অবরুদ্ধ করে দেখতে পাচ্ছেন। এখানে প্রচুর পুলিশ ফোর্সও নেমেছে। এখন দেখা যাক কি হয়, কোন দিকে যায় পরিস্থিতি। वीडियो कॉलिंग में इंफॉर्मेशन दिया भाई पूरे मुल्क भर में पूरे ताकत के साथ नीला झंडा को बनाइए। मुसलमान अपने आप को अपना नाम समझे। ऊपर आए और मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि वो जो पाक मरकज की तरफ गए हुए हैं, अगर कोई भी यहाँ के मुंतज़मीन की बात नहीं सुनते, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सब लोग बैठ जाए। भाई आपसे बार बार गुजारिश की जा रही है, ये लड़ाई हम सब की है। आपको मुंतज़मीन ने आवाज दिया है कि आप आए। आपने वक्त दिल के लिए यहाँ जमा हुए हैं, आप हमारे लिए नहीं जमा हुए हैं। लेकिन चूंकि यहाँ ऑर्गेनाइजर हम सब मिल करके इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए जमा हुए हैं, इसीलिए आप हजरात से ये बात कही जा रही है कि यहाँ पे हम लोग करेंगे, लेकिन वो इस वक्त होगा 4 बजे हम लोग पाक सर्कल जाएंगे और वहाँ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का पुतला जलाकर ये मैसेज देंगे कि तुमने जो गद्दारी किया है, इस गद्दारी की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। आप हमारा बैठ जाए, बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, कपड़े धुल जाएंगे, गंदा नहीं होगा। भाई मैं पीछे के लोग कर रहा हूँ, बैठ जाए। लंबी लड़ाई कैसे लड़ेंगे जब आप बात नहीं मानेंगे, बात नहीं सुनेंगे, तो फिर लंबी लड़ाई आप नहीं लड़ सकते। आप तमाम लोग बैठ जाए, सभी लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बैठ जाए, बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। जहां तक मेरी आवाज आ रही है, भाई इधर भी बैठ जाए, इधर भी बैठ जाए, सामने की तरफ लोग आ जाए। ये पता चलना चाहिए कि हम डिसिप्लिन वाले लोग हैं, ये पता चलना चाहिए कि हम पत्थरबाज नहीं है, ये पता चलना चाहिए कि हम कानून और संविधान की हिफाजत करने वाले लोग हैं, ये पता चलना चाहिए कि हम हिंदू मुस्लिम एकता वाले लोग हैं, ये पता चलना चाहिए कि हम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, ये पता चलना चाहिए। इसीलिए सब लोग बैठ जाए। भाई सबसे बार बार गुजारिश की जा रही है, बैठ जाए। हरकत कर रहे हैं, जोश और जज्बात में आ रहे हैं, ऐसे नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा कि अभी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए जोश और जज्बात की जरूरत नहीं है, बल्कि होश की जरूरत है। मौलाना शफरी कासी साहब। कौन चैनल है? SSTV पब्लिक, SSTV पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, जुल्म करने की जालिम को जो इजाजत होगी, जान लोगों की न हरगिज सलामत होगी। वक्त बदलेगा कभी, हमको यकीन है इसका, जैसी करते हो तुम्हारी भी मदारत होगी। बोलिए इंशाअल्लाह। वक्त बदलेगा कभी, हमको यकीन है इसका, जैसी करते हो तुम्हारी भी मदारत होगी। और ये पैगाम करनी हुकूमत को और ये मिसरा मोदी और योगी को, अमित शाह की नजर हम करना चाहते हैं। जुल्म इतना ही करो जितना हो सहना मुमकिन, जुल्म इतना ही करो जितना हो सहना मुमकिन। हाथ हमने जो उठाया तो शिकायत होगी। मेरे भाइयों, एक आखिरी मिसरे के तौर पर मैं आपके सामने ये नजर करना चाहता हूँ। जान मेरी जो खुदा की है अमानत अशरफ, उस
اس کے راستے تیری موت شہادت ہوگی. میرے بھائیوں دوستوں، میں آپ کے سامنے آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں، اپنے بہنوں کے جذبے کو سلام کرتا ہوں. ابھی گزشتہ رات میں 11 بجے ہماری ایک بہن کا فون آتا ہے جن کی عمر ہے 60 سال 65 سال کی عمر ہے. پتہ نہیں شاید اس مجمع میں ہے یا نہیں ہے. تسنیم انجم صاحبہ میری بہن ہے. وہ فون کرتی ہے کہ اشرف بھائی کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ کیا جیتیں گی ہم اس طریقے سے؟ اپنی بے غیرتی کو، اپنی بے شرمی کو ہم کب تک سہتے رہیں گے؟ آپ اس مومن کو لے کر کے آپ بڑھیں، آپ کی پوری ٹیم آگے بڑھے. ہماری دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہماری جان بھی آپ کے ساتھ حاضر ہے. اور غزوات کے اندر جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پانی پلانے کا کام، ان کی مرہم پٹی کا کام ہماری مائیں، ہماری بہنیں انجام دیتی تھی. میں ایک بوڑھی عورت، میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ کم سے کم ہم اس لنگراتے ہوئے پاؤں سے اور اس ضعیفی کی حالت میں بھی ہم کم از کم جو ہے ایک گلاس پانی تو تم کو پیش کر پائیں گے. میرے بھائیوں دوستوں، یہ جذبہ جب تک ہماری ماں اور بہنوں کے اندر رہے گا، یہ جذبہ جب تک ہمارے نوجوانوں کے اندر رہے گا، ہمیں کوئی قوم مٹا نہیں سکتی ہے. کیسے کیسے فرعون آئے، کیسے کیسے نمرود آئے، کیسے کیسے شداد آئے، کہاں چلے گئے یہ لوگ، کہاں مٹ گئے؟ یاد رکھیں قدرت کا یہ نظام ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کے اوپر کفر کو برداشت کو کر لے گا، لیکن اللہ کی ذات کبھی اس زمین کے اوپر ظلم کو نہیں برداشت کرے. ظلم کی انتہا ہو گئی. یہ مردود ملعون یوگی ہماری مسجدوں کے اوپر بلڈوزر چلا رہا ہے، ہمارے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلا رہا ہے، اور اپنی فرعونیت کے زوم میں، اپنی اکثریت کے زوم میں وہ ہمارے اوپر ٹھوس جمانے کی کوشش کر رہا ہے. آج کے اس من سے اور آج کے اس مظاہرے سے ہم یہ پیغام دے دینا چاہتے ہیں، ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں ہمارے ہندوستان کے اس فرعونی وقت حکومت کو، ہم یہ صاف میسج دے دینا چاہتے ہیں کہ اب ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. اب ہم لوگ نکلے ہیں. آج ہماری تحریک کا انتہا نہیں ہے، آج ہماری اس تحریک کا آغاز ہے. انشاءاللہ تعالی ہم انشاءاللہ تعالی اس تحریک کا آج سے آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آرگنائز وے میں پورے ہندوستان کے اندر، پورے ملک کے ہر شہر کے اندر ہم اپنے وجود کو ثابت کریں گے، اور ہم یہ بتا دیں گے کہ امام الہند مولانا ابوالقاسم آزاد کی اولاد ہے. ہم یہ بتا دیں گے شیخ الہند مولانا محمود الحسن کی اولاد ہے. ہم یہ بتا دیں گے اور یہ ثابت کر دیں گے انشاءاللہ کہ ہم شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مکی کی اولاد ہے. ثابت کریں گے. دل کی گہرائیوں سے انہیں یہ میسج دے دینا چاہتے ہیں کہ آؤ اپنی جمعیت بناؤ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس لڑائی کا آغاز ہم پورے جوش و جذبہ کے ساتھ ساتھ پورے ہوش مندی کے ساتھ اس لڑائی کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. پیچھے کی طرف سے بہت بڑا جلوس آ گیا ہے. میں کہوں گا انہیں اس راستے سے پیچھے کی طرف سے سامنے کی طرف آ جائے، سامنے کی طرف آ جائے. ایڈمنسٹریشن سے میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا کوآپریٹ کریں. آپ بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں، اسی لیے جلوس کو میں کہوں گا کہ اس راستے سے سامنے کی طرف آ جائے. میں کچھ آدمی ویلکم کرتے ہیں ہمارے ان نوجوانوں کا جو مختلف جگہوں سے پولیس کے بغل پہ آ رہے ہیں. آپ سامنے کی طرف آ کر بیٹھ جائیں، سامنے کی طرف آ کر بیٹھ جائیں. اس طرح سے بہت بڑے لوگ ابھی آ رہے ہیں. ابھی ہمارے درمیان جمعیت علماء کلکتہ کے صدر جناب حافظ عبدالرزاق صاحب ہیں. گزارش کریں مختصر میں اپنی باتوں کو رکھیں، مختصر شور میں اپنی باتوں کو رکھیں. سب لوگ بیٹھے ہیں، سب لوگ بیٹھے ہیں. بیٹھ جائیں، نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ بیٹھ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله تبارك وتعالى
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین، اور یہ اس وقت جو ہم تمام کے تمام لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد 7 پوائنٹ کے اوپر جو جمع ہوئے ہیں، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ کل گزشتہ کل جو پارلیمنٹ کے اندر وقف ترمیمی بل کے خلاف جو بل پاس کیا گیا، یہ مسلمانان ہند بہت بری طریقے سے اپنے طور پر ناراض ہیں. اس لیے ناراض ہیں کہ میں برسوں سے ہم لوگ اس بات کی حکومت ہند سے گزارش کر رہے تھے کہ اس طریقے کا بل پاس نہ کیا جائے، لیکن پھر بھی ہم مسلمان جو اقلیت میں سب سے زیادہ اکثریت کی تعداد میں ہم اس ہندوستان کے اندر بستے ہیں، لیکن ہماری ایک بات نہ سنی گئی اور آئے دن ایک نہ ایک ہمارے خلاف بل پاس کیا جا رہا ہے. میں تمام احباب سے درد مندانہ گزارش کر رہا ہوں، آنے والے لوگوں کا پرذوق استقبال کرتے ہوئے، میں ان کا شکر گزار ہوتے ہوئے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ کسی طرح کا انتشار پیدا نہ کریں. جو احباب اس وقت ہمارے پیچھے آئے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے کے حصے میں چلے جائیں، اور 7 پوائنٹ کا جو حصہ ہے وہ اللہ کے واسطے خالی رکھیں تاکہ برادران وطن کو، خاص کر ایمبولینس وغیرہ کو کسی طرح کی کوئی دشواری نہ ہو، تاکہ ہمارے اس احتجاج سے آنے والے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے آنے کی وجہ سے اگلا کو کسی طرح کا کوئی بات کہنے کا موقع نہ ملے. اس لیے ہم سب پرامن احتجاج کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آج ہمارا ابتدا ہے. اگر ہماری بات نہیں مانی گئی اور ہماری بات نہیں سنی گئی تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آج سے ہمارا شروع ہوا ہے، اور اس وقت تک ہم انشاءاللہ یہ سلسلہ کو جاری رکھیں گے جب تک کہ ہماری باتوں کو نہ مانی جائے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعا میں یہ دعا مانگی ہے اور پورے امت مسلمہ کو سکھلایا ہے کہ اے میرے امت، آپ اس طرح اللہ سے دعا کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے میرے اللہ، آپ میری دنیا بھی اچھی بنا دیجئے، آپ میری آخرت بھی اچھی بنا دیجئے. یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور یہ حکومت ہماری دنیا کو بگاڑنی چاہ رہی ہے. ہمارے آباء و اجداد، ہمارے پرخوں، ہمارے بڑے لوگ جو وقف کے نام پر ہم مسلمانوں کے لیے جو جائیدادیں وقف کی تھی تاکہ ہمارے مسلمانوں میں جو غریب لوگ ہیں عافیت و سکون کے ساتھ جی سکیں، لیکن یہ عافیت کی زندگی، یہ سکون کی زندگی، یہ وقف کی املاک بھی اس حکومت کو نہیں آ رہی ہے اور آنکھوں میں کانٹوں کے جیسا چبھ رہی ہے. ہم حکومت ہند سے گزارش کرتے ہیں، جب بل پاس آپ نے کیا ہے آپ ہی کو یہ بل واپس لینا پڑے گا، اور آپ ہم مسلمانوں کو اور ہندوستان کے ایک ایک انسانوں کو سکون کے ساتھ اس ہندوستان میں رہنے کا ہمارا حق ہے، اور آپ ہمیں رہنے کا حق دیجئے اور ہمیں عافیت کے ساتھ اس ہندوستان کے اندر رہنے کی ہر طرح کی آپ تعاون اور کوشش کیجئے. ان باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں آنے والے جتنے بھی احباب آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے انتظامیہ کی جانب سے جو آپ کو ہدایات دی جا رہی ہیں اسی ہدایت کے مطابق آپ یہاں پر آئیں، یہاں پر بیٹھے، کسی طرح کا نہ انتشار کے اندر آئے اور نہ کوئی انتشار جو لوگ پھیلا رہے ہیں اور جو لوگ ہمارے اس انتظامیہ کی باتوں کو نہیں مان رہے، پھر آئندہ ہمیں اعلان کرنا پڑے گا. اور عمر اویس صاحب نے اعلان کر دیا جو ہمارے انتشار اس مجمع کے اندر انتشار پھیلائے گا، ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. اور میں پولیس والوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ذرا آنے والے مہمانوں کا جو ہماری جلوس آ رہی ہے اس کا آپ بھرپور ساتھ دیں. آپ ساتھ دے رہے ہیں، آپ کا تعاون ہمارے ساتھ رہنا ہمارے لیے بہت اچھا رہے گا. بھائی گاڑی سے تمام لوگ اتر جائیں، صرف معصوم شاداب صاحب اور عمر صاحب رہے پلیز. سلوگان دیجئے، سلوگان. وقف بل واپس لو، وقف بل واپس لو، وقف بل نبچا، وقف بل نبچا، وقف بل واپس لو. عزیز دوستوں، بات
बार बार ये गुजारिश लगाई जा रही है कि 7 पॉइंट की तरफ जो लोग जा रहे हैं कानून को अपने हाथ में ना ले, डिस्टर्ब ना करें, ये बार बार आवाज लगाई जा रही है आप हजरात से। जो नौजवान इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो काबिल मजम्मत है, इसलिए कि यहाँ डिसिप्लिन के साथ हम प्रोटेस्ट करने बैठे हैं। हम इस प्रोग्राम को नाकाम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं ये प्रोग्राम कामयाब हो ताकि और भी दूसरे प्रोग्राम करने का हम सबको हौसला मिले और ये पता चले हुकूमत हिंद को कि हम जो ये पीसफुल लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, भारत के संविधान के रक्षा करने वाले लोग हैं, ये पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हैं। अगर अपनी एहतजाज भी दर्ज करानी होती है, हुकूमत से अपनी मांग भी मांगनी होती है, तो दूसरों की तरह हम रेल की पटरियों को नहीं उखाड़ते, दूसरों की तरह हम पत्थर नहीं चलाते। इसलिए हमें ये सबूत देना होगा। जो लोग नौजवान जज्बात में आ रहे हैं, मैं उससे बार बार गुजारिश करूंगा कि आप सामने की तरफ आ जाएं और सामने ये जगह को खाली रखें। अभी हमारे दरमियान मुफ्ती नेमत हुसैन हबीब, मुजाहिद हुसैन हबीबी साहब, अभी हमारे दरमियान मुजाहिद हुसैन हबीबी साहब से मैं मुख्तसर में 2 बातें रखने की गुजारिश करूंगा। मुकर्रिरीन से गुजारिश है कि वक्त का ख्याल रखते हुए बात रखें। और पीछे जो लोग हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि ये तहरीक चले तो आप लोग, अच्छा ये लोग पुतला वगैरह नहीं जलाए, अभी कोई पुतला वगैरह नहीं जलाए, कोई पुतला वगैरह नहीं जलाए। यहाँ से आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा आप उसको माने। दोस्तों और साथियों, हम ये तहरीक लंबी चलाना चाहते हैं, एक दिन की ये तहरीक नहीं है, ये लंबी तहरीक है। इस तहरीक को अगर आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे तो आप बराए मेहरबानी आप लोग कोऑपरेट कीजिए। দয়া করে কেউ কুশপুতুল পড়াবেন না, দয়া করে আপনাদের এই মঞ্চ থেকে অনুরোধ করছি, আপনারা কেউ কোনো মানুষের কুশপুতুল পড়াবেন না। ইসলাম এটাকে জায়েজ মনে করে না।